فقیہا یا ام فقیہا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا اے رسول لیجیے خبر اے رسول لیجیے خبر. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا جب تم دنیا سے محبت کرنے لگو اور اس پر راضی و مطمئن ہو چکے ہو تو اس وقت فتنوں اور پرآشوب حالات کے ظہور کے لیے آمادہ و تیار رہنا. ناظرین آج آپ کو ہم پرسہ پیش کر رہے ہیں اور آپ کی بھی بیجیکن کالز جو ہے شامل کی جائیں گے. ہم بہت شکریہ ادا کریں گے اپنی گیسٹ محترمہ سحر رضوی صاحبہ کا، اور بہت انہوں نے تفصیل کے ساتھ اور بہت ہی دردناک اور پرسوز انداز میں جو ہے ہمیں جو مصائب سے بھی آگاہ کیا. ہم ایک کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم موسی بھائی. جناب نقوی صاحب آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کریں گے. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا. دو مستوراں جگ دنیا تے جڑیاں گزریاں نی مخدوماں جندی پیو تعظیم کریندے رہ گئے دیاں کو سمجھ معروماں. ایک دی ایک ہاتھ پاسے تے رکھ کے ٹر گئی دیا لقب تے آئی محرومہ دوجی ویر دی لاش تو جڑکاں جن کے ٹر شام گئی مظلوم. موسی بھائی آج آپ کا جو ٹاپک ہے نا اس میں آج تھوڑا سا آپ کا تعاون چاہتا ہوں. مجھے تھوڑا سا آپ کا تعاون چاہیے. یہ ذکر جو آج کر رہے ہیں ہم اس پہ تھوڑا سا مجھے پیچھے جانا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ بی بی کے ساتھ یہ جو ظلم ہوئے اس کی بنیاد کیا تھی، اس کو دیکھنا ہوگا تھوڑا سا. نقوی صاحب 10 برسہ گزارش ہے، چھوٹی چھوٹی کالز لیں گے ہم، بہت سارے لوگوں کو شامل کرنا ہے. نہیں آپ ایسا کریں کہ آپ کالیں لے لیں، میں آخر میں آ جاؤں گا کیونکہ آج میں تھوڑا سا اس تاریخ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کا تعاون لینا چاہتا ہوں اس بات پہ کہ تاکہ یہ میسج اس طریقے کا ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تاریخ کے پیچھے کیا تھا اور تاریخ نے آگے کیا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. میں آخر میں آ جاؤں گا بہت شکریہ. تاکہ میں چاہتا ہوں کہ آج اس کا تھوڑا سا چہرہ لوگوں کے سامنے آ جائے. آپ کی کوپریشن بہت شکریہ. مہربانی. جزاک اللہ جزاک اللہ. بالکل. جلی بھائی اس وقت کون سے وہ لوگ تھے جو حکمرانوں کے ساتھ ہاں بالکل در فاطمہ سلام اللہ علیہا پر آئے؟ مطلب آج تک ہم نے اس کی بہت کم لوگوں نے اس کی تفصیل سنی. محترمہ سحر رضوی صاحبہ ذکر کر رہی تھی کہ دہشت گردوں کا ایک ہجوم در فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر آیا. ان مجرمین کے نام جو کہ حکمرانوں کی قیادت میں وہاں پر آئے دندناتے ہوئے. من ابراز اسماء المجرم التي حجمت على دار فاطمہ سلام اللہ علیہا، اس میں جو بڑے نام ہیں خالد بن ولید، قنفذ، عبد الرحمن بن عوف، اسید بن حزیر الشحلی، سلیمہ بن سلامہ بن وقش الشحلی، سلیمہ بنت اسلم، المغیرہ بن شعبہ، ابو عبیدہ الجراح، ثابت بن قیس بن شماس، محمد بن مسلمہ، سلام، مولع بن حذیفہ، اسلم عدوی، عیاش بن ربیع، حرمز الفارسی، جد عمر ابن ابی اقدام. یہ وہ دہشت گرد ہیں جو کہ حکمرانوں کی سربراہی میں خانہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر آگ لے کر آئے، دروازہ گرایا، لکڑیاں جلائیں اور اس پورے گھر کو بمائے اہل و عیال کے جلانے کی دھمکی دی. تو یہ وہ نام تھے تاریخی حیثیت سے جو بیان کیے گئے. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے آپ نے جن ظالمین کے نام لیے اور جن کے رہ گئے ان پہ خدا کی لعنت ہو، خدا کے فرشتوں کی، مخلوقات کی لعنت ہو، جمادات کی لعنت ہو بے شمار. جو سسٹر اس سے پہلے پروگرام میں جناب سیدہ کے مصائب اور مقاصد بیان کر رہی تھیں، انہوں نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک کامیاب رہی. مقصدیت کی بات کریں گی
کہ پاک سیدہ کو ولایت کی وہ جو منزل ہے اس کی پہلی شہیدہ بھی کہا جاتا ہے، کہ باقاعدہ ولایت کو اس لیول تک سمجھانے کے لیے پاک بی بی نے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے، مسائل برداشت کیے، لوگوں کو بتایا. تو مقصدیت بڑی ضروری ہے. ہم مسائب سنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو پاک بی بی نے ایک میسج دیا کہ جو مرکز ہے ولایت، اس سے دوری اختیار کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. اور جیسا کہ یہ ہے کہ غدیر کے اندر اس کا فلسفہ بیان کرنے کی کوشش کی. میں تاریخ کو پڑھنے کا عادی ہوں اور اپنے لحاظ کو دیکھتا بھی ہوں. آج کے مومنین کو اور حسینیوں کو خصوصاً اس بات کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کے علی کو بھی تنہا مت چھوڑنا. دشمن پوری طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ مرجعیت سے آپ کو دور کر دیا جائے، وہ جو آپ کے مرکز ہیں ان سے دور کر دیا جائے. تو پاک بی بی کے شہادت کے دن کے حوالے سے میرا پیغام یہ ہے کہ خدا را اگر اتنی پاک اور پاکیزہ ہستی جن کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، الفاظ نہیں ہیں ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اگر وہ باہر نکل سکتی ہیں تو ہم اپنی ذمہ داریاں ضرور پوری کریں. سیدہ کو وہ کریکٹر چاہیے جو آج کی خلافت ہے، جو کہ ملوکیت تھی بعد میں اور سب کچھ، جو آج ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف باہر نکل سکیں، اپنا پروٹیسٹ کر سکیں. تو اگر آپ سیدہ کے ماننے والے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرا پیغام یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو ولایت فقیہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مرکز جس نے آج کی تمام فرعونیت کو شکست دی، وہ مرکز جس نے ثابت کیا کہ اگر استقامت دکھاؤ گے محمد والے محمد کے نام پہ تو دنیا مل کر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو خدا را میں صرف یہ کیونکہ آپ نے شارٹ کال کے لیے کہا تھا، تو خدا را آج کے علی کو اور اپنے جو مرکز ہے اس کو سے دور رہنے کی بالکل کوشش نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ اگر لگے رہیں گے تو پاک بی بی کے مقصد کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ پورا کرنے کی کوشش کریں گے. محمد وآل محمد السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ وہ نام تھے، یہ وہ تاریخی حقیقتیں تھیں کہ جس سے آنکھیں چرائی جا رہی ہیں کچھ 1400 سال سے، مگر اب دور میڈیا کا دور ہے اور اب آنکھیں چرانے بھی نہیں دی جائیں گی. حقائق کو کھل کے بیان کیا جائے گا. ڈیبیٹ کا دور ہے، ٹیبل ٹاک کا دور ہے، ہوش پڑھنے کا دور ختم ہو چکا. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ٹی وی کی آواز پلیز بند کر لیں، آپ فون پہ بات کریں. جی السلام علیکم. جی نیکسٹ کالر کو لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ دوبارہ شامل ہو جائیں. جب بھی آپ کال کریں تو چونکہ آپ کے ٹیلی ویژن میں ڈیلے ہوتا ہے تو ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں، فون پہ بات کریں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علی مدد. جی مولا علی مدد. بطول سسٹر ہمارے ساتھ ہیں. جی بیٹا. جی انکل بھی فاطمہ زہرا السلام علیہ کی شہادت پر امام زمانہ خواص اور تمام مومنین کو تعزیت پیش کرتی ہوں. جی آپ کو بھی بہت بہت تعزیت. ہماری طرف سے بھی پرسہ قبول کیجیے. جی بیٹا. انکل ہم لوہا سنانا چاہتے ہیں. جی بیٹا 3 منٹ کی کال ہے. بسم اللہ فرمائیے، پڑھیے بیٹا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لک کے
قسمت عزیزی زینب تو پاوے امڑی دا ورثہ اڑ خود ہنڈاوے امڑی دا ورثہ زینب تو پاوے امڑی دا ورثہ اڑ خود ہنڈاوے امڑی دا ورثہ دارا دے ہری سارے جڑی زخمی چادر دارا دے ہری سارے جڑی زخمی چادر پاپی کو دے دے قسمت علی دی سمجھ گئی ریت دارا دی میت لک لک کے دے دے قسمت علی دی دنیا دا موسم آون تو پہلے گھر تو جنازہ چاول تو پہلے دنیا دا موسم آون تو پہلے گھر تو جنازہ چاول تو پہلے پترا تو لک لے دیا سے جھک کے پترا تو لک دے دیا سے جھک کے گھٹنا چومے دے قسمت علی دی سمجھ گئی ریت دارا دی میت لک لک کے دے دے قسمت علی دی میت تیارے اب رات ویلے یاد آئے بازارے اب رات ویلے میت تیارے اب رات ویلے یاد آئے بازارے اب رات ویلے بچڑی کو منلا ہر موڑ ہر راہ بچڑی کو منلا ہر موڑ ہر راہ گڑ گڑ دسے دے قسمت علی دی سمجھ گئی ریت دارا دی میت لک لک کے دے دے قسمت علی دی اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ جزاک اللہ. جی کال شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. علی بھائی شاردا حسین چیز کر رہا ہوں. جی مقصود بھائی پرسہ پیش کرتے آپ ہیں. کو بی بی پاک کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں. جی آپ کو بھی پرسہ. آپ کے تمام سامعین ناظرین کو بھی. علیکم السلام. میں بس اپنا حصہ تھوڑا سا ڈالنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. بسم اللہ. اس موقع پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ویسے تو کہنے کو اگر آئے تو کائنات میں جتنا اس پہ لکھا جا چکا ہے جتنا کچھ اس پہ کہا گیا ہے جس کے حضور خود گواہ ہوں ان کی شان کیا بیان ہو سکتی ہے. بس میں چند اشعار سوچتا ہوں اسی قوم کے وارث ہیں ہم جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا جس نے سادات کے خیموں کی تنابیں توڑی جس نے لخت دل حیدر کو تڑپتے دیکھا جس نے برسر عام سکینہ کی نقابیں الٹی لشکر حیدر کرار کو لٹتا دیکھا ام کلثوم کے چہرے پہ تماچے مارے شام میں زینب کبریٰ کا تماشا دیکھا شاہ کونین کی بیٹی کا جگر چاک کیا صدق پیغمبر اسلام کا لاشا دیکھا دیدہ قاسم و عباس کے آنسو لوٹے قلب پر عابد بیمار کے چرکا دیکھا توڑ کر اصغر و اکبر کی رگوں میں خنجر جور دوراں کا بہیمانہ تماشا دیکھا. میں بس اسے ختم کرتا ہوں. مقطع ہے بائی کی لاش سے ہمشیر لپٹ کر روئی فوج کے سامنے شبیر کو تنہا دیکھا. اسی کام کے وارث ہیں ہم. اسی کام اصل میں علی بھائی میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا. جب مسلمانوں نے ملت اسلامیہ کو اپنی حکومت بنانا تو ان کے آگے جو چیز راستہ میں آئی انہوں نے اسے ہٹانے کی کوشش کی تھی. جائز ناجائز کہیں نہیں دیکھا اور اسی میں سب آتے ہیں. ورنہ ابھی 75 دن ہوئے تھے وہی حضور کے پاس جس خاتون معظمہ کے لیے حضور اٹھ جاتے تھے امت نے ضرور دیکھا ہوگا. امت کو یاد ہوگا 75 دنوں میں پارٹیشن میں جب ہم پاکستان میں آئے تھے تو اس وقت ایک خاتون ہمیں چٹنی کے لیے لہسن کی پتیاں دیتی تھی. ہم اس کا احسان نہیں بھولے. 68 برسوں میں اس کا احسان نہیں بھولے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھول جائیں؟ بہت اہم بات ہے. بہت اہم بات ہے. جائز دیکھا نہیں. انہیں ان کے راستے میں جو آیا اسے ہٹانے کی کوشش کی. جناب سیدہ تھی, جناب حسن تھے, مولا کائنات تھے, حسین تھے. یہ سب ایک ہی کہانی
जनाब सईदा की कम उसी हालत में जिस तरह होना चाहिए उस तरह आपकी पुरसा पेश कर सकें और जनाब रसूल करीम और 12वीं सरकार आखिरी को उनको उनका पुरसा पेश कर सकें। अल्लाह ताला इल्तिमास से दुआ। जज़ाकल्लाह। मकसूद भाई ने बहुत अच्छी बात की। ये वल्लाह बदर की आग है जिसमें इनके नामी गिरामी सुरमाओं को मारा गया जो कि काफिर थे, जो कि लड़ने आए थे। किसी का मामू मारा गया, किसी का चचा मारा गया, किसी का ताया मारा गया। ये वो आग थी। बड़ा खूबसूरत जो है वो शेर है, दुश्मनी हैदर कर्रार की रोके न रुकी, दुश्मनी हैदर कर्रार की रोके न रुकी, बदर की आग थी जो करब बला तक पहुंची। ये बिल्कुल तारीखी हकीकत है, ये बदर की आग है। अगर ये बदर की आग ना होती तो वो मलऊन बंदरबाज यजीद इब्न माविया दरबार में खुलेआम ये ना कहता कि आज मेरे बदर के मख्तूलीन जिंदा होते तो देखते कि मैंने उनका कलेजा किस तरह ठंडा किया। ये वो तारीख़ी हकीकत है, ये बदर की आग है जो बनु उमय्या के सीने में रोज़े रोशन की तरह जो है वो सुलग रही थी, दहक रही थी। ये उसकी ये मुख्तलिफ मौक़ों पर इजहार है। मौला अमीरुल मोमिनीन सलाम से खिलाफत गज़ब कर लेना, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ज़ख्मी कर देना, उनके बच्चे को शहीद कर देना, उनको रोने ही ना देना। फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम से सारी क्लॉज़ेस के ऊपर शराइत तय होने के बावजूद बगावत कराना, उनको जहर देना, फिर उनके जनाजे पर तीर बरसवाना, फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बैत के लिए मजबूर करना, उनका बैत ना करना, यकीनन इमाम वक्त से बैत करे, फिर उनको जो है वो भूखा प्यासा शहीद कर देना बच्चों के साथ। फिर उसके बाद सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, बदर की आग आज भी रोशन है, ये हम साबित कर सकते हैं। तो लेकिन ये नज़र क्यों नहीं आता इनको, ये इतनी बड़े और रोशन हक़ाइक़ हैं, असल में जो क्यों नहीं समझ में आता? अक्सरियत कुरान ने कहा कि गाफिलीन की होती है, अक्सर हम गाफिलून की अक्सरियत जो है वो गाफिल लोगों की होती है, उनको बेदार करने ही के लिए तबलीग का सहारा लेना पड़ता है। बेदार करने में भी सबसे पहले या ज़ाहिर ऑब्वियसली हम में वो नहीं पाए जाते गट्स के किसी को उस तरह तबलीग कर सकें, लेकिन उनके लिए बेदार करने के लिए से पहले ही वो क्या करते हैं कि वो तौबा टाइप शुरू कर देते हैं कि नहीं ऐसी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इसको टॉपिक को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो भी शैतान को भी बुरा किस मुँह से कह रहे हो, कुछ ना कहो, फिर उसको भी छोड़ दो। ये तो भी शैतान को माफ़ करने वाली बात हुई। सब अच्छे हैं, हाँ सब अच्छे हैं, कातिल भी अच्छे, मकतूल भी अच्छा, ये तो कोई बात ही नहीं। हम सबके साथ उठेंगे महशर के रोज़। हाँ तो ठीक है, इब्लीस के साथ महशूर हो जाएं। जब खुदा ने एक बुरे के ऊपर, एक इब्लीसियत के ऊपर लानत की और कहा कि उदुव्वुम मुबीन, तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, छुपा हुआ नहीं है। तो जो भी खाने ज़हरा पर आग लेकर आया, जो भी इमाम हुसैन सलाम के बच्चों के दामन में इसने आग लगाई, जिसने उनकी बालियाँ छीनी, जिसने उनके रुखसारों को लाल किया, उस पर नील डाले, वो लश्कर शैतान है, उदुव्वुम मुबीन है, खुले हुए दुश्मन है। अब वहाँ पर खामोश हो जाने का मकसद ये है कि सरीहन कुरान की आयत की तकज़ीब की जा रही है। खुदा कह रहा है कि इनसे बरात करो, इन पर लानत करो, इनसे दूर रहो, हरगिज़ इनके करीब न जाना। देखो ये उदुव्वुम मुबीन है, ये तुम्हारे खुले हुए दुश्मन है, ये तुम्हें सरीहन गुमराही में डाल देंगे, तुम्हें गुमराह कर देंगे, तुमसे हक को जुदा कर लेंगे। हम कह रहे हैं नहीं जी, हम तुम ये नहीं चलेगा। जी जानना होगा नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा वापस आएंगे। आपकी कॉल्स हम जानते हैं कि आप मुंतज़र हैं पुरसा देने के लिए, इंशाल्लाह आपकी फ़ोन कॉल्स से हम शामिल करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। या उम्मे अबीहा, या उम्मे फकीहा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा।